بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، شہدائے کربلا کی تعداد 72 ہے، یعنی جن افراد نے کربلا کے میدان میں شہادت پیش کی ان نفوس قدسیہ کی تعداد 72 ہے۔ ان 72 افراد میں یہ 3 نام بھی آتے ہیں: ابو بکر بن علی، عمر بن علی اور عثمان بن علی۔ یہ تینوں افراد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں اور صاحبزادے ہیں۔ ان تینوں نے یعنی ابو بکر بن علی، عمر بن علی اور عثمان بن علی نے اپنے بھائی شہید کربلا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جام شہادت نوش فرمایا۔ اس سے بالکل واضح ہوتا ہے کہ حضرت علی نے اپنے بیٹوں کے نام خلفائے ثلاثہ کے نام پر رکھے، یعنی ابو بکر بن علی، عمر بن علی اور عثمان بن علی، اور تینوں خلفاء سے اپنی بھرپور محبت کا اظہار کیا، کیونکہ آدمی کبھی بھی اپنے مخالفین کے ناموں پر اپنی اولاد کے نام نہیں رکھتا، بلکہ اپنے بڑوں اور اپنے دوستوں کے ناموں پر اپنے بیٹوں اور اپنے صاحبزادوں کے اور اپنی اولاد کے نام رکھتا ہے۔ یہاں سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ خلفائے ثلاثہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان حد درجہ پیار محبت کا رشتہ موجود تھا۔ خلفائے ثلاثہ حضرت علی سے پیار کرتے تھے اور حضرت علی خلفائے ثلاثہ سے پیار کرتے تھے، اور اسی طرح صحابہ اہل بیت سے پیار کرتے تھے اور اہل بیت صحابہ کرام سے پیار کرتے تھے۔ لیکن کچھ بد نصیب اور بدقسمت لوگ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان اور حضرت علی اور خلفائے ثلاثہ کے درمیان مخالفت، دشمنی، عداوت اور رنجش وغیرہ ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ان کا یہ چورن اب انشاءاللہ نہیں بکے گا، اور انشاءاللہ اب ان کے یہ سارے دلائل ختم ہو جائیں گے اور ساری باتیں ختم ہو جائیں گی۔ اگر ان کے اندر رتی برابر بھی شرم و حیا ہوگی تو وہ کبھی بھی صحابہ اور اہل بیت کے درمیان اور حضرت علی اور خلفائے ثلاثہ کے درمیان دشمنی اور عداوت ثابت نہیں کریں گے، بلکہ اس برے کام سے باز آ جائیں گے۔ حضرت علی تو ان سے اتنا پیار کرتے تھے کہ اپنے بیٹوں کے نام ان کے ناموں پر رکھے، جس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ انشاءاللہ اب دشمنان صحابہ کا یہ چورن زیادہ دیر تک نہیں بکے گا۔ اس پھکی کا انجام جو ہے قریب آ چکا ہے، اور اس چورن کے بکنے کا دور اب ختم ہو چکا ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو اپنی آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے، اور اگر یہ بدبخت اپنی اس بدبختی سے باز نہ آئیں، صحابہ اور اہل بیت کے درمیان محبت کا پرچار نہ کریں، حضرت علی اور خلفائے ثلاثہ کے درمیان محبت کا پرچار نہ کریں، تو ان کا چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے۔ یہ غلط راستے پر ہیں، یہ بدبختی کے راستے پر ہیں، اور یہ صحابہ اور اہل بیت کی مخالفت کے راستے پر ہیں، اور یہ ہرگز سیدھا راستہ نہیں ہے، بلکہ جہنم میں لے جانے والا راستہ ہے۔ ایسے لوگوں کو چاہیے توبہ کر لیں، رجوع کر لیں، باز آ جائیں اس گناہ سے، اور جو صحیح عقیدہ ہے اسے تھام لیں۔ میں ان لوگوں کا نام نہیں لیتا، چور کی داڑھی میں تنکا کے مصداق یہ خود ہی سمجھ گئے ہوں گے۔ بس میں یہ کہوں گا، الفاظ کے پردے میں جن سے مخاطب ہوں وہ جان گئے ہوں گے، میں نام نہیں لوں گا۔